صاحب چلو ماں باپ جہاں کر دیں ٹھیک ہے، ہمارا سر جھکا ہوا ہے، اتنا تو دیکھ لیتے انسان کا بچہ ہوتا ہے۔ ایک شرابی کے ساتھ میری شادی کر دی، عمر گزر گئی میری روتے روتے، فیملی میں ہی کرنا تھا تو کوئی اور شریف بچہ دیکھ لیتے۔ مجھے صرف فون پہ کہا گیا کہ باسی تیری منگنی کر دیتی ہے تو فلانی تاریخ نو تیری شادی، اور وہ شرابی تھا میرا، آج تک وہ شراب پیتا۔ یہ وہ دکھتے ہوئے مسائل ہیں جن کو ہم دین کی روشنی میں دیکھتے ہی نہیں ہیں، اپنے رواج کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ ہمارا رواج کیا ہے، ہمارا دستور کیا ہے، اس پر ہم چلتے ہیں۔ تو میرے نبی نے ہم عمر سے شادی کی، سودا، عمر سے بڑی سے شادی کی، خدیجہ، کم عمر سے شادی کی، باقی ساری بیگمات، خاص طور پہ حضرت عائشہ، مطلقہ سے شادی کی، زینب، بیوہ سے شادی کی، خدیجہ، حفصہ، کنواری سے شادی کی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالدار سے شادی کی، خدیجہ، غریب سے شادی کی، جویریہ، باندھی ہو کر آئی ہیں، ہمسر سے برابری میں شادی کی، ام سلمہ، ام حبیبہ، اپنے خاندان میں شادی کی، عائشہ، ام حبیبہ، ام سلمہ، یہ حفصہ، یہ قریش ہیں۔ خاندان سے باہر قوم میں شادی کی، جویریہ، میمونہ، قوم سے بھی باہر یہود میں شادی کی، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کتنی نسبتیں ایک عورت کی بن سکتی ہیں، ان سب میں میرے نبی نے شادی کی۔ اور آپ حیران ہوں گے، اپنی 3 بیٹیاں بنو امیہ کو دیں جن کے ساتھ جانی دشمنی، ابو العاص کو حضرت زینب، ابو العاص بن ربیع بن امیہ بن حرب، اور عثمان بن عفان بنو امیہ۔ تو پہلے حضرت رقیہ کا کیا، پھر ام کلثوم کا کیا، اور علی اپنے گھر کے تھے، خاندان کے تھے، تو ایک فاطمہ کا رشتہ ان کے ساتھ کیا۔ اور حضرت عثمان کے نکاح میں جب حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا میری 100 بیٹیاں ہوتیں اور اس طرح مرتیں، 100 کی 100 عثمان کے نکاح میں دیتا۔ یہ معاشرت کے احکام کو اللہ روزے کے درمیان لے کر آئے، اوپر بھی روزہ ہے، نیچے بھی روزہ ہے، اور اس کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ دکھا رہا ہے کہ معاشرت عبادات کی طرح ہے، عبادت کی طرح ہے۔ معاشرت خوبصورت نہیں ہوگی تو ہمارا دین خوبصورت نہیں ہوگا۔ میں بیوی کو عزت نہیں دوں گا، دیکھو طنز کا بول ایسا جیسے کپڑے پھاڑ دینا، بے عزت کرنے کا بول ایسا جیسے کپڑے پھاڑ دینا۔ اور میں کتنا ہی پاگل ہو جاؤں غصے میں اپنا کرتا خود نہیں پھاڑتا ہوں، میں کسی کا کرتا تو پھاڑوں گا، اپنا نہیں پھاڑوں گا۔ تو میری بیوی میرا لباس ہے، مجھے غصہ چڑھا ہوا ہے، مجھے گلہ آیا ہوا ہے، تو میں لباس پہ ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میں بیوی کی دل شکنی نہیں کروں گا، بیوی خاوند کی دل شکنی نہیں کرے گی، برداشت کریں گے، تب جا کر یہ رشتہ خوبصورت ہوگا۔ دنیا میں کسی بھی رشتے کو باقی رکھنے کے لیے برداشت کے سوا کوئی قانون نہیں، اور اس رشتے کے لیے برداشت سب سے زیادہ ہے کہ برابری کا رشتہ ہے، کبھی خاوند گرم کبھی بیوی گرم، پھر دونوں ہی گرم تو پھر آگ بھڑکے گی اور بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک بچہ مجھے آ کے ملا ملتان سے، ٹاپ کیا اس نے پورے پنجاب میں FSC میں، تو کہا جی میں 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں۔ میں نے کہا تم اتنے پڑھنے لکھنے والے بچے تم کیوں خودکشی؟ کہا جی میرے ماں باپ دونوں آپس میں اتنا لڑتے ہیں کہ ان کی لڑائی سے بددل ہو کر میں نے 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کی۔ تو میرے نبی نے 11 گھر آباد کر کے ہمیں زندگی سکھائی ہے کہ اس خوبصورت رشتے کو کیسے نبھانا ہے۔ اس خوبصورت رشتے کو عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر عبدالحی مفتی تقی صاحب کے شیخ اور رفیع صاحب کے، ان کی کتاب میں واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک مرید کے ہاں گئے تو کھانا بڑا پسند آیا، تو فرمایا کس نے پکایا؟ کہا جی بیگم نے۔ کہا بلاؤ۔ ان کی بیگم آ گئیں
تو ان سے فرمایا کہ بیٹی آپ کا کھانا بہت بڑھیا تھا، تو بہت اچھا لگا، آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ تو وہ زاروں قطار رونے لگی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہا جی آپ کے مرید کے پاس 30 سال ہو گئے، کبھی ایک لفظ اس نے تعریف کا نہیں کہا، 30 سال میں ایک لفظ کبھی نہیں سنا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا۔ ایک دوسرے کی تعریف کرو، بیوی خامند کو دیکھے تعریف کرے، خامند بیوی کو دیکھے تعریف کرے۔ اچھا لباس پہنا ہے تعریف کرو، اچھا لباس پہنا ہے بیوی کہ آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، خامند کہ آپ بڑی اچھی لگ رہی ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے تیار ہو کے رہو۔ ایک تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے لیے خاص طور پہ زیب و زینت اختیار کرتا ہوں، چونکہ جیسے میری بیوی میرے لیے میک اپ کرتی ہے، میں اپنی بیگم کے لیے میک اپ کرتا ہوں۔ اب اتنے بڑے بڑے پگڑ تم نے باندھے ہوں تو تمہاری بیوی ویسے ہی ڈر جائے گی۔ اور لمبے لمبے چوغے وہ جو مولانا عبدالغفور صاحب کے شاگرد ہیں، وہ دیکھ کے لگتا ہے جن آ رہے ہیں۔ اسلام کو اس طرح خوبصورت کر کے پیش کرو کہ دیکھنے والوں کو کشش محسوس، دیکھنے والوں کا بول ایسا بولو۔ لباس دو کام کرتا ہے، ایک خوبصورت بناتا ہے، ایک عیب چھپاتا ہے۔ یہی کام اپنی بیوی کے لیے کرو، اس کے لیے زندگی کو خوبصورت بناؤ، اس کی کمیاں چھپاؤ۔ وہ خامند کے لیے کرے کہ اس کی کمیوں کو چھپائے، اس کی زندگی کو خوبصورت بنائے، تب یہ سارا کچھ لفظ لباس ہے۔ تیسرا دن ہو چکا ہے میں آپ کو لباس 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 پر، کہ یہ بہت اہم مضمون ہے۔ آپ سب اب فارغ ہونے والے وقت کے زیادہ قریب ہو چکے ہو، ابتدائی سالوں سے آگے انتہائی سالوں میں آگے، آپ سب کی بہت سو کی شادی ہو چکی، بہت سو کی انشاءاللہ اب سب کی ہو جائے گی۔ تو مولویوں نے شوق چڑھے ہے شادی ہاں کرو، لیکن جو میں سبق یاد دلا رہا ہوں اسے یاد رکھنا۔ بچوں، حسن سلوک کے بغیر کوئی گھر آباد نہیں رہ سکتا، اچھے اخلاق کے بغیر کوئی گھر آباد نہیں رہ سکتا۔